الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج جس ٹاپک پر بیان ہونے والا ہے آپ حضرات اس ٹاپک سے واقف ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں جو تاکید ہم کو فرمائی ہے اور جو ہدایت آپ نے دی ہے اس پر عمل کرنا اسی وقت میں ممکن ہو سکتا ہے جب آدمی اس بات کا ارادہ کرے کہ میں رشتہ داریوں کو اللہ کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے نبھاؤں گا. تب ہمارے لیے رشتوں کو نبھانا آسان ہوگا. جس چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول کو داخل کر لیا جائے اور اس کام کو اللہ کے لیے کرنے کا ارادہ کیا جائے تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اور اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوتا ہے. رشتہ داریوں کو نبھانے کے سلسلے میں ایک حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے. اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں تو اس سے ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جا سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رشتوں میں کھٹاس آ جانے کے بعد رشتوں کو توڑ لینا یہ اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے.
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر بھی چار باتیں جمع ہو جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، کوئی ہو، جو اللہ کے نبی کو ماننے والا ہے، دین اسلام کو ماننے والا ہے، اگر اس کے اندر چار باتیں جمع ہو جائیں تو حضور نے فرمایا کہ وہ ایک کامل مسلمان ہے، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اگر چار باتوں میں سے اگر ایک بات بھی اس کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانی اعتبار سے وہ آدمی نامکمل ہے، اس کا ایمان کامل نہیں، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ چہرے مکھڑے سے کتنا ہی بڑا دیندار ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، لیکن وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن ہونے کے لیے یہ چار باتیں اس کے اندر جمع ہونا ضروری ہے۔ چار باتوں میں اگر ایک کی بھی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نامکمل ہے ایمان کے اعتبار سے۔ اس میں سب سے پہلی بات من احب للہ، کسی بھی رشتہ دار سے یا کسی بھی انسان سے، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، چاہے وہ آپ کا کولیگ ہو، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، چاہے وہ آپ کی سہیلی ہو، چاہے وہ آپ کی پڑوسن ہو، یا پھر آپ کے رشتہ دار ہو، ان سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، رشتہ دار سے بھی محبت ہوتی ہے، دوست سے دوست کی حیثیت سے محبت ہوتی ہے، سہیلی سے سہیلی کو محبت ہوتی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے آدمی کو اس سے بھی انسیت ہوتی ہے، کولیگ ہے، ساتھ رہتے رہتے کچھ نہ کچھ تعلق اس سے بھی ہو جاتا ہے، اور تعلق ہوتا ہے تو محبت بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ محبت کی وجہ کیا ہونی چاہیے، کس وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے یا محبت کا اظہار کرتا ہے، محبت ہوتی نہیں ہے لیکن محبت کا اظہار کرتا ہے، دل سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے لیکن تعلق کا اظہار کرتا ہے، چاہت ہوتی نہیں ہے دل سے لیکن دکھاوا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں نہ یہ چاہت ہے، نہ محبت ہے، نہ تعلق ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی سے واقعتاً محبت کرتا ہے، واقعتاً کسی کو کسی سے چاہت، واقعتاً کسی کو کسی سے دلی لگاؤ ہے،
رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوست ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ساتھی ہونے کی وجہ سے۔ یہ تعلق، یہ محبت، یہ انسیت بعض مرتبہ ہمارے مزاج کے خلاف جب ہو جاتی ہے تو وہ تعلق ہم توڑ دیتے ہیں۔ سامنے والا اگر ہماری مرضی کے کوئی خلاف کام کرے، ہماری پسند کے خلاف کوئی کام کرے، ہماری چاہت کے بالکل اگینسٹ اگر اس کا بیہیویئر ہے، تو ہم اسے تعلق ختم کر لیتے ہیں، توڑ لیتے ہیں۔ بعض لوگ رشتہ داروں سے توڑ لیتے ہیں، بعض لوگ پڑوسیوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، بعض لوگ دوستوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں، بعض لوگ کولیگز سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری مرضی کے خلاف کام کیا ہے، ہماری چاہت کے خلاف کام کیا ہے، ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسا انہوں نے نہیں کیا، لہذا تعلق توڑ لیتے ہیں۔ تعلقات کے ٹوٹنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق ہم جیسا چاہ رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ ویسا رہتا ہے تو اس سے ہمارا تعلق ہم برقرار رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری مرضی کے خلاف کام کرتا ہے تو ہم اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ اب جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسے سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات کو نبھانے کے سلسلے میں، رشتوں کو نبھانے کے سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور کیا حکم فرمایا۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ حدیث کے اندر عام حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ حدیث عام حکم ہے، ہر وہ آدمی جس سے ہمارا تعلق ہے، اور تعلقات کو میں نے گنایا کہ کس کس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، ان تمام کے بارے میں ہم کو کیا ہدایت دی گئی ہے۔ اس میں رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، کولیگ بھی ہیں، سب ہے۔ جس سے ہم کو محبت ہے ان کے سلسلے میں ہم کو کیا ہدایت دی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، محبت کی وجہ، تعلقات کو بنائے رکھنے کی وجہ، سلوک اور برتاؤ کی وجہ، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ غرض کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ غرض کی بنیاد پر نہیں، رشتہ نبھا رہے ہیں غرض کی وجہ سے، دوستی نبھا رہے ہیں غرض کی وجہ سے، تعلق برقرار رکھے ہوئے ہیں غرض کی وجہ سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ غرض کی وجہ سے محبت ہوتی نہیں ہے، غرض کی وجہ سے جو تعلقات آدمی برقرار رکھتا ہے اس کی وجہ صرف دکھاوا ہوتا ہے، حقیقت نہیں، وہ محبت ہی نہیں رہتی۔ کیوں؟ مجبوری ہے ہماری۔ اس لیے بہت سے لوگ محبت ہونے کا، تعلق ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں،
تعلق ہوتا نہیں، ایک دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے فلاں رشتہ دار ہو، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ دوست ہو، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے پڑوسی ہو، ہمارے دل میں آپ کے لیے بڑی جگہ ہے اس لیے کہ ہم برسوں سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم کولیگز ہیں۔ دل خالی ہے، بظاہر اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، حقیقت میں ہے نہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سے لوگ رشتہ داروں، دوستوں، کولیگز، پڑوسیوں کے ساتھ ایسی ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اسی لیے رشتہ داریوں میں دراریں ہیں، تعلقات خراب ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، دوستیاں بکھر جاتی ہیں، برسوں سے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات نہیں ہوتے، بات بات پر کولیگ کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں حقیقت میں کوئی محبت نہیں ہے، صرف ایکٹنگ چل رہی ہے، وہ بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، ہم بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں، وہ بھی دکھاوا کر رہے ہیں، ہم بھی دکھاوا کر رہے ہیں۔ رشتے نبھتے کیسے ہیں؟ رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے؟ چاہے خونی رشتے ہوں، چاہے سسرالی رشتے ہوں، ان رشتوں کو نبھانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آئیے حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جو بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، چاہے ماں باپ سے کرے، چاہے بہنوں سے کرے، چاہے بھائیوں سے کرے، خالہ ماموں سے کرے، پھوپھی چاچا سے کرے، اہلیہ کے رشتہ داروں سے کرے، شوہر کے رشتہ داروں سے کرے، جو بھی آدمی رشتہ نبھا رہا ہے تو وہ رشتہ نبھانے میں کیا چیز ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ محبت للہ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ بیوی شوہر سے محبت کرے اللہ کے لیے، بیوی اظہار کرے اپنے شوہر سے محبت کا ان لفظوں میں کہ مجھے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ شوہر اظہار کرے بیوی کے سامنے اپنی چاہتوں کا کہ مجھے چاہت ہے آپ سے اللہ کے لیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم۔ شوہر بیوی سے محبت کرے یہ اللہ کا حکم ہے، بیوی شوہر سے محبت کرے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولے مجھے تم سے چاہت ہے، محبت ہے اللہ کے لیے۔ ماں باپ سے محبت کا اظہار ہو اللہ کے لیے، کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ بھائیوں سے محبت ہو اللہ کے لیے، بہنوں سے محبت ہو اللہ کے لیے، سسرال والوں کے ہر فرد سے محبت ہو اللہ کے لیے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ، جو شخص کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کوئی غرض، بولے کوئی غرض، کوئی ڈر نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کسی اندیشے کی وجہ سے، بولے کوئی اندیشے کی وجہ سے، صرف مجھے محبت ہے اللہ کے لیے، کیوں؟ آپ سے میرا فلاں رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے آپ سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ اب آپ غور فرما کے دیکھیے، جب کوئی آدمی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے غرض ختم ہو جاتی ہے، رشتے بکھرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں جب درمیان میں اللہ نہ ہو۔ دراڑیں آتی ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، کیوں؟ درمیان میں اللہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب درمیان میں ہم اللہ کو رکھیں گے تو کسی سے بھی محبت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، چاہے آپ سے راحت پہنچے، چاہے آپ سے تکلیف پہنچے، لیکن میری محبت برقرار رہے گی کیونکہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کروں، کوئی غرض نہیں ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میری محبت کی وجہ اللہ ہے۔ جب یہ چیز ہمارے رشتوں میں آ جائے گی، ہر مرحلے میں رشتہ نبھانا آسان ہو جاتا ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، غم میں، خوشی میں، غربت میں، دولت میں، افلاس میں، مجبوری میں، فقر و فاقے میں، مال و دولت کی فراوانی میں، ہر حال میں رشتے کو نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج رشتوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دولت مند رشتے داروں سے رشتہ نبھایا جاتا ہے، غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس رشتے دار سے محبت اللہ کے لیے نہیں ہے ہماری۔ سسرال والوں سے تعلقات ہمیشہ دونوں طرف کے خراب ہیں، مرد کے تعلقات بیوی کے رشتے داروں سے خراب، بیوی کے تعلقات مرد کے رشتے داروں سے خراب، گھر گھر کی کہانی۔ بیوی شوہر کے رشتے داروں کو پسند نہیں کرتی، شوہر بیوی کے رشتے داروں کو پسند نہیں کرتا، تعلقات خراب ہے، کیوں؟ بیوی کو شوہر کے رشتے داروں سے اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، شوہر کو بیوی کے رشتے داروں سے اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یہ سوچ کر محبت نہیں کر رہا ہے کہ یہ میرے رشتے دار ہیں اور یہ رشتے داریاں میں نے اللہ کا نام لے کر قبول ہے کہہ کر بنایا ہے۔ عورت نہیں سوچتی کہ میں نے قبول ہے کہہ کر اس رشتے کو منظور کیا ہے، میں نے اللہ کے نام پر یہ رشتے داریاں جوڑی ہیں، وہ احساس نکل گیا۔ اسی لیے بیوی کو شوہر کے رشتے دار اچھے نہیں لگتے، شوہر کو بیوی کے رشتے دار اچھے نہیں لگتے، وجہ یہ محبتیں اللہ کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔
رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا. رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے. رشتوں کبھی نفرت کی وجہ سے رشتوں کو ختم کرتا ہے، کبھی نظر انداز کر کے انجان مار کر رشتوں کو ختم کرتا ہے، اور کبھی اپنے ذہن و دماغ میں غلط فہمیاں پال لیتا ہے، خود ہی غلط فہمی پیدا کر لیتا ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان ایک آدمی کے بارے میں غلط فہمی پال لیتا ہے اور اس غلط فہمی میں خود ہی سوال کر لیتا ہے، شاید ایسا ہوگا، شاید ایسا ہوگا، شاید میرے کو دیکھ کے جل رہے ہوں گے، شاید میری ترقی سے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا، شاید میری خوبصورتی کی وجہ سے یہ مجھ سے جل رہے ہوں گے، میں زمین خریدا اس لیے جل رہے ہوں گے، میں مکان خریدا اس لیے ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا. اب خود ہی سوال کر رہا اور جواب بھی خود ہی دے لیتا ہے. آدمی خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دیتا ہے، غلط فہمیاں پال لیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے لوگوں، بدگمانیوں میں مبتلا مت ہونا. ان بعض الظن اسم. آپ جو گمان کرتے ہیں وہ صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اٹکل ہے آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کا ایک خیال ہے. فلاں چل رہے ہیں، فلاں چل رہے ہیں، فلاں میری ترقی نہیں دیکھ سکتے، فلاں میں. اب لوگوں کو کام نہیں ہے جو آپ ہمارے بارے میں ہی سوچ کے جلنے کے لیے، ان کو کوئی اور کام نہیں. یہ صرف ہم سوچ لیتے ہیں کہ فلانا ہم سے جل رہا ہے، فلانا ہم کو دیکھ نہیں سکتا، فلاں ہماری ترقی سے پریشان ہے. یہ ہماری اپنی ذہنی اپج ہے، سوچ ہے، خیال ہے، اور ہم ہی بدگمان ہو جاتے ہیں ان سے. اللہ نے فرمایا تمہاری ہر سوچ، تمہارا ہر گمان صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض الظن اسم. تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، گناہ. میں آپ کے بارے میں سوچ لیا اور بدگمان ہو گیا، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. راستے میں نظر آئے، آپ سلام کرنا چاہتے تھے، میں نہیں دیکھا، یا میں سلام کرنا چاہتا تھا، آپ نے نہیں دیکھا، یا آپ سلام کرے، میں جواب نہیں دیکھا اس لیے جواب نہیں دیا، یا میں نے سلام کیا، آپ نے نہیں دیکھا، جواب نہیں دیا. اب فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے بھائی، انجان مار رہے میرے کو، اوہو اس لیے انجان مار رہی، شاید میں نے فلاں چیز لیا اس لیے یہ مجھے دیکھ نہیں سکتے. فوراً بدگمان. یہی بیماری عورتوں میں بھی ہے. اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم. تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت ہے. رشتوں کو تبھی نبھایا جا سکتا ہے جب ہماری محبتوں کی بنیاد اللہ ہو، ہمارے سلوک کی بنیاد اللہ ہو، ہمارا ان کے گھر کو جانا اللہ کے لیے ہو. ہم ملنے جا رہے ہیں، کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے جا رہے ہیں. اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو کیا بولیں گے. خالہ کیا بولے گی، پھوپھو کیا بولے گی، سسرال والے کیا بولیں گے، بھائی کیا بولے گا، بہن کیا سمجھے گی. نہیں، ہم اس لیے جائیں گے
رشتوں کو نبھانے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ہمیں محبت ہے آپ سے اللہ کے لیے. میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. میں اس لیے آپ کے گھر کو نہیں آ رہا ہوں کہ میں نہیں آیا تو آپ کیا سمجھیں گے. اس لیے نہیں آ رہا, اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. آپ سوچ کے دیکھیے, جب ہمارا مزاج ایسا بن جائے کہ ہماری محبت کی وجہ اللہ ہو, تو پھر انسان کو رشتوں کو بچانے, رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو آدمی جھک بھی سکتا. کیوں؟ مجھے اللہ سے, اللہ کے لیے محبت ہے آپ سے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. انسان کے لیے رشتوں کو نبھانا بہت آسان ہو جاتا ہے. چاہے وہ رشتہ خونی ہو, ننیالی ہو, ددیالی ہو, سسرالی ہو, رشتوں کو نبھانا بہت آسان ہو. اگر کسی رشتہ دار سے تکلیف بھی پہنچتی ہے تب بھی آدمی یہ سوچے کہ مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں, کیونکہ میں اللہ کے لیے محبت کر رہا, میں فلاں کے گھر کو اللہ کے لیے جا رہا. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ صاحب وہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ہم کو, انجان مار دیتے ہیں ہم کو, ہماری قدر نہیں کرتے, ہماری عزت نہیں کرتے. لیکن میں نے بتایا نا, رشتوں کو بچانے کے لیے اگر جھکنا پڑے تو جھک بھی جائے, لیکن رشتوں کو بچائیں, رشتوں کو بچانے کا حکم. ایک بات تو اللہ کے نبی نے یہ فرمائی, من احب للہ وابغض للہ. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی سے ناراضگی ہو, انسان ہے, خلاف مزاج کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, ہماری چاہت کے خلاف, ہماری سوچ کے خلاف, ہماری پسند کے خلاف, ہمارے مزاج کے خلاف بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں. اسی کو لے کر ہم ناراض ہوتے ہیں, اسی کو لے کر رشتوں میں کھٹاس آ جاتی ہے. اب ایسی جگہ کیا حکم ہے؟ میں بڑا تھا, میں بڑی تھی, میں بڑا بیٹا, میں بڑا داماد, میں بڑی بیٹی, میں بڑی بہو. میں کا نعرہ خوب لگتا ہے اور شیطان پیٹ تھپ تھپاتا ہے کہ ہاں تو بڑا ہے, تو بڑی ہے, تمہاری تو ایسی عزت ہونا چاہیے تھا, تمہاری تو ایسی قدر ہونا چاہیے تھا, تمہارا تو ایسا اکرام ہونا چاہیے تھا, تمہارا تو ایسا احترام ہونا چاہیے تھا. اب شیطان بڑھلاتا ہے. اور ہمارے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے, کبر آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے. اور اس غرور اور کبر کی وجہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم. کس سے ناراض؟ بعض مرتبہ تو بعض بدقسمت اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں اور بہنوں سے ناراض ہو جاتا ہے, داماد صاحب سسرال والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, بہو بیگم اپنے سسرال والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, بہو کے روپ میں ناراض, بھاوج کے روپ میں ناراض, ننند کے روپ میں ناراض. کیوں؟ ایک انا
ہے اپنے اندر کہ میں بڑا ہوں، میں بڑی ہوں. اگر اس انا کے ساتھ ساتھ کچھ مال، کچھ پیسہ، کچھ دولت، کچھ زر، کچھ زمین ساتھ میں رہ جائے تو پھر کیا ٹھکانے، اب فرعونیت کی باتیں چلتی. ہمارے بہت سے لوگوں کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہماری عزت بھائی ہونے کی وجہ سے نہیں صاحب، ہماری عزت مالدار ہونے کی وجہ سے کیجیے. ہماری عزت بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، ہماری عزت مالدار ہونے کی وجہ سے کیجیے. کیونکہ ہم فلاں کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ہماری یہ سیلری ہے. ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، ہمارے یہ اسٹیٹس ہے. گاڑی میں پھرتے ہیں، لہذا ہماری کی نظر سے مت دیکھیے، ہمیں ایک دولت مند کی نظر سے دیکھیے، ہمیں ایک مالدار کی حیثیت سے دیکھیے. آپ ہمیں داماد کی نظر سے مت دیکھیے، ہمیں ایک کروڑ پتی کی حیثیت سے دیکھیے. ہمیں ایک بہن بھائی کی ہمیں بہو کی حیثیت سے مت دیکھیے، بلکہ آپ میرا کپڑا دیکھیے، میرا زیور دیکھیے، میرا مکان دیکھیے، میری شان و شوکت دیکھیے. میں کہاں رہتی ہوں؟ میں سعودی میں رہتی ہوں، میں امریکہ میں رہتی ہوں، میں دبئی میں رہتی ہوں، میں قطر میں رہتی ہوں، میں کویت میں رہتی ہوں. میرے بچوں کی پیدائش وہی ہوئی ہے. میں 10 سال سے رہتی ہوں، 15 سال سے رہتی ہوں، 20 سال سے رہتی ہوں. بہن بہنوں کے درمیان میں اترا رہی ہے، بھائی بھائیوں کے درمیان میں اکڑ رہا ہے. بولے آپ ہمیں بھائی کی حیثیت سے عزت مت دیجیے، ہماری حیثیت کے لحاظ سے عزت دیجیے. اگر وہ حیثیت نہیں ملی تو ناراض ہو گیا. ناراضگی کی وجہ بولے ہمارا جو مقام تھا ہم کو وہ عزت نہیں دی گئی. آئیے حدیث سنیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. دوسرا جملہ، پہلا فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے کسی سے وہ ابغض للہ، کسی سے دشمنی، کسی سے عداوت، کسی سے نفرت اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. کسی سے تعلقات کو ختم کرنا اپنی ذات اور اپنی انا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. محبت بھی اللہ کے لیے. کسی سے نفرت، بغض بھی ہو، ناراضگی بھی ہو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے. اللہ کی وجہ سے کیسے بغض رکھیں گے؟ اگر کوئی آدمی دین کے، اسلام کے، مذہب کے، اللہ کے، نبی کے خلاف کوئی کام کرتا، آپ کی ناراضگی کی وجہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا، تم نے نبی کے فرمان کے خلاف کام کیا، تم نے دین اسلام کے طریقوں کے خلاف کام کیا، تم نے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو کیا ہے. اللہ کے دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تم نے، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں. قرآن کے حکم کے خلاف تم نے کام کیا، اس لیے میں ناراض ہوں. کہاں پایا جاتا ہے یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ ہم اللہ کے لیے ناراض ہو جائیں، مذہب کے معاملے کو لے کر کسی سے ناراض ہو جائیں، نبی کے معاملے کو لے کر کسی سے ناراض ہو جائیں.
قرآن کے حکموں کو لے کر کسی سے ناراض ہو جائے کہ کیسے تم نے قرآن کے حکم کے خلاف کام کیا، کیسے تم نے اللہ کے حکم کے خلاف کام کیا، کیسے تم نے نبی کے فرمان کے خلاف کام کیا، کیسے تم نے دین کے طریقوں کے خلاف کام کیا. کتنے شوہر اپنی بیویوں سے اس معاملے کو لے کر ناراض ہیں. ہم میں سے کون باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد سے اس مسئلے کو لے کر ناراض ہے؟ ہم میں سے کون سی بہن ایسی ہے جو اپنے شوہر سے اس مسئلے کو لے کر ناراض ہے؟ کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہو. ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی. باپ بیٹی سے یہ کہے کہ میں تجھ سے بات نہیں کرتا، بولے کیوں ابا؟ بولے تو نماز نہیں پڑھی اس لیے میں تجھ سے نہیں بات کرتا. ہم میں سے کون بہن ایسی ہے جو اپنے شوہر سے اس بات کو لے کر ناراض ہو کہ میں آپ سے بات نہیں کروں؟ بولے کیوں، کیا ہوا؟ بولے آپ داڑھی کٹاتے ہو. مجھے نہیں پسند ہے ایسا چہرہ جو نبی کے چہرے کی مخالفت کرتا ہو. مجھے نہیں پسند ہے. میں چاہتی ہوں کہ کل قیامت میں آپ کا چہرہ بھی، جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ تو آپ کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح، آپ کے چہرے پر بھی داڑھی ہو. شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی، کون بیوی ہے جو اپنے شوہر کو ٹوکتی ہو کہ میں ناراض ہوں آپ سے اس لیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ مجھے ڈر ہے کہ کل جنت میں آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ بے نمازی کا ٹھکانہ الگ ہے، نمازی کا ٹھکانہ الگ ہے. یہ ہے رشتے نبھانے کا طریقہ. دو باتیں ہو گئی. من احب للہ وابغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے. عداوت اور دشمنی، ناراضگی، یہ بھی اللہ کے لیے. اپنی ذات کے لیے، بلے اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ مت لو، اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام مت لو، اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت مت کرو، اپنی ذات کے لیے کسی رشتہ دار کو بڑے بول مت بولو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہو اس کی وجہ دین ہو، اللہ ہو. بہن سے ناراضگی ہو اس کی وجہ اللہ ہو. محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے. محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی کسی کو دیتا ہے اللہ نے حیثیت دی، صاحب حیثیت بنایا. الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے. کوئی کسی کو کچھ دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، بھائی بہن کو دے رہا ہے، بہن بہن کو دے رہی ہے، بہن بھائی کو دے رہی ہے، داماد اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو دے رہا ہے، بھاوج اپنے دیور اور اپنی نندوں کو کچھ دے رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہو، ہماری واہ واہ ہو، ہماری تعریف ہو، یا جب ان کے گھر جائیں تو وہ ہماری عزت کریں، بازاروں میں نظر آئیں تو جھوٹ جائیں ہمارے سامنے.
محفلوں میں نظر آئیں تو ہمارے احسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہو. اور جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے ہی رکھنا چاہیے. اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں چاہا جاتا، اس کا بدلہ انسانوں سے نہیں طلب کیا جاتا. کیوں؟ ہمیں اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے. بھائی کی مدد کی، بہن کی مدد کی، بیوی کے بھائی کی مدد کی، بیوی کی بہن کی مدد کی، شوہر کے بھائی کی مدد کی، شوہر کی بہن کی مدد کی، خالہ کی مدد کی، پھوپھی کی مدد کیا، چاچا کی مدد کیا، ماموں کی مدد کیا. بھول جاؤ، اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے لینا. کیوں؟ جب یہ اللہ کے لیے ہو تبھی یہ پسندیدہ ہے. اللہ اگر اس میں غیر کو شامل کر دیا جائے کہ صاحب اللہ سے بدلہ بھی لینا ہے، لوگوں سے تعریف بھی چاہیے، میرے دی ہوئے مال و دولت کا بدلہ اللہ سے بھی لینا ہے اور لوگوں سے عزت بھی لینا ہے، لوگوں سے واہ واہ بھی لینا ہے. ہوتا ہے نا، خاندان میں کسی غریب کی بچی کی شادی ہوتی، کبھی خالہ غریب ہے، کبھی ماموں غریب ہے، کبھی چاچا غریب ہے، کبھی بہن غریب ہے، کبھی بھائی غریب ہے، کبھی شوہر کے خاندان کے لوگ غریب ہیں، کبھی بیوی کے خاندان کے لوگ غریب ہیں. موقع ہوتا ہے مدد کرنے کا، لوگ کرتے ہیں مدد، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن انہوں نے کیا مدد کی وہ اطلاع سارے خاندان کو، کہ فلاں نے پلنگ دی، فلاں نے فریج دیا، فلاں زیور دلائے، فلاں کپڑوں کے پیسے بھیجے، فلاں کوکر دلائے، فلاں بیگ دلائے، فلاں پر پیسے دیے. یہ کیسے پھیلی بھائی یہ بات؟ اکثر لوگ خاندان میں جب کسی کی مدد کرنا ہوتا ہے تو مشورے کرتے ہیں. بیٹا ماں سے مشورہ کر رہا ہے، ماں کو پوچھ کے دوں گا، باپ کو پوچھ کے دوں گا. بیوی کو شاپنگ ماں کو پوچھ کے لے آتے ہو، بیوی کو بازار ماں سے پوچھ کے لے جاتے ہو. ہوٹل کو بیوی کو لے جا رہے ہیں، ماں کو ماں کی اجازت سے جاتے ہو. مثلا آپ حضرات سعودی میں ہیں، کیا گھر کو فون کر کے پوچھتے ہو کہ امی آج میں بیوی کو لے کے ہوٹل جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ آج لولو کو جانا ہے، لے جاؤں یا نہ لے جاؤں؟ ہائپر پانا جانا ہے، لے جاؤں یا نہیں لے جاؤں؟ پوچھتے ہو؟ نہیں پوچھتے. لیکن خالہ کی، ماموں کی، پھوپھی کی بیٹیوں کی، بیٹوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر سارے خاندان کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ فلاں صاحب نے فلاں کام کیا. جبکہ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا دو، اس انداز سے دو کہ سیدھے ہاتھ سے جو دو گے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خاندان کی غریب کی بیٹی کی عزت نیلام ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، کسی کو دو تو اللہ کے لیے دو، ختم. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیوی کو اس کی اطلاع ہو کہ آپ نے فلاں رشتہ دار کی مدد کی ہے. یہ ضروری نہیں ہے
کہ بیوی اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ نکال کر کسی رشتہ دار کو دے تو اس کی اجازت شوہر سے لے. نہیں، میری پاکٹ منی ہے، میری مرضی، میں جو چاہے کروں. نہ شوہر کی پرمیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے، نہ شوہر انفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ میں فلاں کی مدد کر. یہ فرمایا اللہ کے لیے. وَآتَى لِلَّهِ، آگے فرمایا وَمَنَعَ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ. اگر آدمی کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہے، نہیں دے رہا، حالانکہ دینے کی پوزیشن میں ہے، حالات بھی سازگار ہیں، دے بھی سکتا ہے، گنجائش بھی ہے، لیکن دے نہیں رہا ہے. اور نہیں دینے کی وجہ نہ بخل ہے نہ کوئی اور وجہ ہے، لیکن نہیں دے رہا. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نہیں دینے کی وجہ اللہ ہو، دے رہا تھا تو بھی اللہ، نہیں دے رہا ہے تب بھی اللہ، اللہ کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ ایک آدمی آیا آپ سے سوال کر رہا ہے کہ میری مدد کیجئے، میں پریشان ہوں، لیکن ہمیں اطلاع ہے اس کے بارے میں کہ یہ شراب پیتا ہے. بولے میں شراب پینے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. ایک آدمی کے بارے میں اطلاع ہے کہ یہ جوا کھیلتا ہے، اور آپ بولیں کہ میں جوئے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نے منع کیا. ایک آدمی کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ پیسہ گھر پر خرچ نہیں کرتا، بازاروں میں اڑا دیتا ہے، غربت کا بہانہ لگا کر لوگوں سے مانگتا ہے اور گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، اس لیے میں اس کو نہیں دینا چاہتا. وَمَنَعَ لِلَّهِ، بولے اللہ ناراض ہو جائے گا کیونکہ گناہ میں اس کی مدد کرنے والا ہو جاؤں گا، لہذا میں نہیں دوں. دوستو، یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی. من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، کسی سے ناراضگی کی وجہ اللہ ہو، وہ آتا للہ، دینا صرف اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور نہ دینا وہ بھی اللہ کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو جائیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور رشتوں کو نبھانا انہی 4 بنیادوں پر ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے روشنی میں. ان سے محبت اللہ کے لیے، ان سے ناراضگی اللہ کے لیے، ان کو دینا اللہ کے لیے، ان کو نہ دینا اللہ کے لیے. اور کوئی وجہ بولے کوئی وجہ نہیں. پھر آپ دیکھیں رشتے کیسے نبھتے ہیں. دوستو، رشتوں کو نبھانا ہے، اور یہ کام جب اللہ کے لیے ہوگا بڑا آسان ہوگا. اگر ان کی طرف سے تکلیف بھی پہنچے، دل بھی دکھے، ستایا بھی جائے، ہماری عزت بھی نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے لیے رشتے نبھانا طے کر لیا جائے تو پھر رشتوں کو نبھایا جا سکتا ہے. بولے آپ کی جانب سے تکلیف پہنچے، کوئی بات نہیں، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت. آج رشتے ناتوں کا جو حال ہے مجھے گنانے کی ضرورت نہیں ہے. رشتے آج کل تباہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف انا ہے، غرور ہے، تکبر ہے. اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جس طرح سے لیمو کے رس کا ایک بوند
لیمو کے رس کا ایک بوند ڈھیر سارے دودھ کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے. رشتوں کو نبھانے میں اپنے کو چھکنا پڑے تو آدمی چھکنا چاہیے، کیونکہ رشتے توڑنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. لا يدخل الجنت خاطر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رشتہ توڑنے والے کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. آج رشتے غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، انا کی وجہ سے توڑے جا رہے. بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، بہن بھائی سے، بھائی بہن سے رشتے توڑ کے بیٹھے. اور یہ رشتوں کو بگاڑنے میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کا بڑا کردار ہوتا ہے. رشتہ دار کے خلاف بھڑکاتے ہیں، رشتہ دار کے خلاف اکساتے ہیں، رشتہ دار کے خلاف نفرت کا بیج بوتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. نہیں، وہ ہمدرد نہیں ہے آپ کے، وہ اللہ کی ناراضگی پر آپ کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی پر آپ کو اکسا رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، کھانے میں اگر کوئی زہر ڈال دیتا ہے تو اس کا علاج ہے. اگر کھانے میں کوئی زہر ڈالتا ہے تو اس کا تو علاج ہے، لیکن اگر کوئی کانوں میں زہر ڈال دیتا ہے تو اس کا علاج تقریباً ناممکنات میں سے. کانوں میں جانے والا زہر پیٹ میں جانے والے زہر سے خطرناک. کانوں میں جانے والا زہر رشتوں کو توڑنے کے لیے، بھائی بہن کو جدا کرنے کے لیے، شوہر بیوی کا ڈالنے کے لیے، ننند بھاوج میں نفرت ڈالنے کے لیے کان میں زہر گھولا جاتا ہے. اسی لیے انسان کے اندر دو بڑی کمزوریاں، ہمارے اندر دو بڑی کمزوریاں ہیں. بھلائے جانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کی باتوں کو بھول جاتے ہیں. جو باتیں بھلانے کے قابل ہوتی ہیں اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو باتیں یاد رکھنے کے قابل ہوتی ہیں اسے بھول جاتے ہیں. مغرب کی اذان ہو رہی ہے. یہ چار باتیں رشتوں کو نبھانے میں یاد رکھیں. آخری بات، دل کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند مت کیجیے. چاہے کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہو، کسی وجہ سے جھگڑا ہوا ہو، کسی وجہ سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لیکن دل کے دروازے کو رشتہ داروں کے لیے کبھی مکمل بند مت کریے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، غلطی کے بعد بعض لوگوں کو احساس ہوتا ہے اور وہ احساس کے بعد واپس لوٹنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ بند ہی رہتا ہے. ایسا مت کریے، دروازے کھلے رکھیے اور اللہ کے لیے کھلے رکھیے. جینے کا مزہ اسی کے اندر ہے. اللہ کے نبی کی ساری زندگی
دشمنوں کو معاف کرنے میں گزر گئی. اللہ کے نبی کی ساری زندگی ستانے والوں کو درگزر کرنے میں گزر گئی. اللہ کے نبی کی ساری زندگی نظر انداز کرنے والوں کو خرید کرنے میں گزر گئی. ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. لہذا ذہن میں وسعت پیدا کیجئے، قلب کو وسیع رکھیے. اس کے بعد پرائے بھی اپنے ہوتے ہیں. اگر ذہن چھوٹا ہو، سوچ چھوٹی ہو، دل چھوٹا ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. اپنے بھی پرائے ہو. لہذا یہ 4 باتیں یاد رکھیے. احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں جہانوں کی اللہ سرخرویاں نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی وہ تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے نبی کو پسند ہو، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے جینے اور اسی خدمت پر مرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.